نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة النمل کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 31۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے اور جانور بھی ان کے تابع کر دیے تھے، حتیٰ کہ ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے، جو کہ چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے غاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو خبر بھی نہ ہو اور تم ان کے قدموں کے نیچے روندے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم بھی فرمایا، یعنی مسکرائے بھی صحیح، دبی دبی ہنسی بھی ہنسے، اور ساتھ ہی اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں بھی فرمائیں۔ ان کی پہلی دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دیجئے کہ میں ہر شکر نعمت کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھوں، اس سے کسی حال میں جدا میں نہ ہوں، اور مداومت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اللہ میں آپ کا شکر بجا لاؤں، یعنی مجھے شکر کی نعمت عطا فرما جو ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ قبولیت کی قید بھی ساتھ لگائی، اور وہ اس لیے کہ نیک عمل کے لیے قبولیت لازم نہیں ہے۔ نیک عمل اپنی جگہ اور قبولیت کا مقام اپنی جگہ ہے۔ انسان کو ہر وقت عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم کی شان بہت بلند ہے، اور ہمارے عمل، ہماری نیکیاں اس کے شایان شان نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان عمل بھی کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن جب بھی وہ کوئی عمل کرتے تھے قبولیت کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں جب انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ باپ بیٹا دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو لہٰذا نیک عمل کرنے کے بعد انسان کو بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔
تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں میں شامل فرما، یعنی جنت کا وارث بنا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہی جنت کے وارث ہوں گے، سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا برحمتی کا، اپنی مہربانی سے، اور یہ اس لیے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے کرم سے ہوگا۔ جو نیک بندوں میں شامل کیا جائے گا یا جس کو جنت میں داخلہ ملے گا، وہ پروردگار عالم کی مہربانی اور رحمت سے ہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ تو کسی نے اس موقع پر سوال کر دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جہاں انسان تھے، جہاں پر جنات بھی ان کے لشکر میں شامل تھے، وہاں پر ان کے لشکر میں پرندوں میں سے ہدہد پرندہ بھی تھا۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گنتی شروع کی اپنے لشکر کی، تو اس میں ہدہد کو نہ پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر پا کر ارشاد فرمایا کہ ہدہد آج نظر نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے، میں اسے ضرور سزا دوں گا، اور یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ اپنا کوئی عذر دلیل کے ساتھ پیش کرے گا تو معافی مل سکے گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہدہد آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں ملک سبا سے ایک پکی خبر لایا ہوں، اور میں نے ایک عورت کو وہاں پر دیکھا ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور اس کو ہر طرح کا سامان حاصل ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے، اور اس کی حکومت بڑے کر و فر کی حکومت ہے۔ اور ساتھ ہی ہدہد نے بتایا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سبا ایک شخص کا نام تھا، اور پھر اس کی اولاد کو سبا کہنے لگے۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے، اور پھر ان کے شہر کو بھی، جس کا نام معارب تھا، اسے بھی سبا کہنے لگے۔ تو اسی سبا کی ملکہ تھی وہ، جس کا نام تاریخی روایات میں بلقیس آتا ہے۔ زبان ان کی عربی تھی۔ تو ہدہد نے قوم سبا کے شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کے کچھ دلائل بھی پیش کیے۔ وہ کہنے لگا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، قوم سبا کے لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ کو، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل فرما کر اور اس سے طرح طرح کے سبزیاں، غلے اور اناج اگاتے ہیں، زمین کے نیچے سے پانی، تیل، لوہا، سیسا، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات ہمارے لیے نکالتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ہر اس چیز کو جانتے ہیں وہ پروردگار جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہیں، علیم کل ہیں۔ تو ایسے پروردگار کو چھوڑ کر قوم سبا سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ سورج کی تابانی اس کی اختیاری نہیں ہے، اس میں پوشیدہ رکھی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ مسجود کیسے ہو گیا؟ معبود تو وہ ذات ہے جس نے سورج میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ ہدہد نے مزید کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے مالک بھی پروردگار ہیں۔ پھر دوسروں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ملکہ سبا کا کر و فر اور ساز و سامان اور اس کا بڑا تخت تو وہ اس کے مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت شاہی اس سے بھی بڑا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
حدود نے ایک طرف قوم سبا کے شرک کی نشاندہی کی اور دوسری طرف توحید کے دلائل بھی بیان کر دیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ادنا مخلوق پرندے بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے لیے تو ضروری تھا کہ یہ بھی اپنے پروردگار کی توحید کو سمجھ لیتا اور تسلیم کر لیتا اور ہر قسم کے کفر اور شرک سے انسان باز آ جاتا۔ حدود کا یہ سارا بیان سننے کے بعد قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام ہدہد کو سخت سزا دینے یا پھر ذبح کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اگر کوئی معقول اور قابل قبول عذر پیش کر لیا تو پھر معافی مل سکتی ہے۔ اب اس نے عذر اپنا پیش کر دیا کہ میں گیا تھا اور یہ معلومات لے کر آیا ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تصدیق کر لیتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہدہد سے کہنے لگے اذهب بکتابی ھذا، میری یہ چٹھی لے جاؤ، میرا یہ خط لے جاؤ، فألقہ الیہم، اور اسے قوم سبا کے لوگوں کے سامنے ڈال دو، یعنی میرا یہ خط ان تک پہنچا دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے پیچھے پلٹ آؤ، فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے محل پر پہنچا۔ اس وقت گھر کے دروازے تو بند تھے، یعنی محل کے دروازے بند تھے، ایک روشن دان کھلا تھا جس کے راستے وہ ملکہ کے خوابگاہ میں داخل ہو گیا، بیڈ روم میں داخل ہو گیا جہاں ملکہ آرام کر رہی تھی۔ یہ خط لے جا کر اس کے سینے کے قریب رکھ دیا اور پھر اسی روشن دان کے راستے سے باہر نکل آیا۔ جب ملکہ نیند سے بیدار ہوئی اس نے اپنے قریب پڑا ہوا خط دیکھا، اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگیں، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہنے لگی اے میرے درباریوں، اے میرے وزیروں، اے میری پارلیمنٹ کے ممبروں، میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک خوبصورت لفافے میں سر بمہر اور عمدہ طریقے سے لکھا ہوا شاہی خط تھا۔ چنانچہ ملکہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اسے باعزت خط قرار دیا اور بتایا کہ انہو من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل مضمون تو اس میں تھا ہی، اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور اس کی ابتدا اس طرح فرمائی تھی کہ من عبد اللہ سلیمان بن داؤد السلام علی من اتبع الہدی، یہ خط اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو، وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ ہر خط کے آغاز میں لکھا جاتا تھا من محمد رسول اللہ، یعنی محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے، اور آگے ہوتا تھا الی، مثال کے طور پر ہرقل کو لکھا گیا ہے تو آگے ہوتا الی ہرقل عظیم الروم، یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم ہرقل کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو مضمون شروع کیا جاتا تھا اس سے پہلے سلام اس انداز سے لکھا جاتا کہ السلام علی من اتبع الہدی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا ہی خط بلقیس کے نام بھیجا، تو ملکہ سبا نے خط بھیجنے والے کا جو تعارف لکھا ہوا تھا اس کو پڑھا، اس کے بعد باقی خط کو پڑھا، اور اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ مضمون کی اور خط کی ابتدا اللہ رب العزت کے پاک نام کے ساتھ کی گئی تھی، اور خط کا مضمون یہ تھا اللہ تعالی علیہ،
قوم سبا کے لوگوں میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میرے مقابلے میں نہ آنا، وَأْتُونِي مسلمین، بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ، میری حکومت کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، باج گزار بن جاؤ، جلدی سے حاضر خدمت ہو جاؤ، یعنی کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر صحیح دین اختیار کر لو۔ یہ خط تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو ہدہد لے کر گیا اور اس نے ملکہ تک پہنچایا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں کے سامنے کھول کر اسے سنایا اپنے درباریوں کو۔ تو پھر اس خط پر کیا رد عمل ہوا، زندگی باقی تو اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔